دیکھیں، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے نا؟ اصل میں یہ ایک اندرونی مکالمہ ہے، ایک ایسی کشمکش جو سارا دن ہمارے اندر چلتی رہتی ہے، دو الگ الگ سوچیں۔ آج ہم اسی روحانی جنگ کو ذرا قریب سے دیکھنے والے ہیں۔ اور اس پوری کشمکش کا، اس پورے مکالمے کا جو مرکز ہے نا، وہ اصل میں اس ایک سادہ سے یقین میں چھپا ہوا ہے۔ یہی وہ جواب ہے جو ہر وسوسے کے سامنے، ہر آزمائش کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ اندرونی مکالمہ آخر ہوتا کیسا ہے۔ سمجھیں کہ ہمارے اندر دو آوازیں ہیں، دو بالکل الگ الگ سوچیں۔ ایک آواز ہے جو ہمیں دنیا کی طرف کھینچتی ہے، اور دوسری وہ آواز ہے جو ہمیں بار بار ہمارے اصلی مقصد کی یاد دلاتی ہے۔ ایک طرف ہے وسوسے کی آواز جو کہتی ہے ابھی سکون حاصل کرو، جسم کا سوچو، دنیا کی فکر کرو، اور دوسری طرف ہے ایمان کی آواز۔ اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ روحانی انعامات پر، ایک بہت بڑے مقصد پر۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ کشمکش ہے جو روزے کو صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ ایک عبادت بناتی ہے۔ اچھا، تو یہ بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہمارے اپنے جسم سے۔ جی ہاں، آزمائش کا جو پہلا میدان سجتا ہے نا، وہ ہماری جسمانی ضروریات اور کمزوریاں ہی ہوتی ہیں۔ اور سب سے پہلی، سب سے بنیادی ضرورت وہ کیا ہے؟ پیاس۔ جب حلق خشک ہو رہا ہو اور جسم شدت سے پانی مانگ رہا ہو، بس وہیں سے یہ مکالمہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سے وسوسہ آتا ہے، بس ایک گھونٹ پی لو، سکون مل جائے گا۔ مگر پھر فوراً ہی دوسری طرف سے ایمان کی آواز گونجتی ہے، نہیں، حقیقی راحت اور برکت تو اللہ کے حکم میں ہے، اصل سکون دینے والا تو وہی ہے۔ اچھا، پیاس کے بعد اگلی آزمائش کیا ہے؟ کمزوری اور بھوک کا احساس۔ جب جسم میں توانائی کم ہونے لگتی ہے اور ذہن میں مزیدار کھانوں کی تصویریں بننے لگتی ہیں، تب یہ جنگ اور تیز ہو جاتی ہے۔ یہاں پر وسوسہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ دیکھو کتنے کمزور ہو گئے ہو، یہ مزیدار کھانا دیکھو، ارے چھوڑو روزہ، توڑ دو۔ لیکن اس کا جواب دیکھیں کتنا زبردست ہے۔ یہ جواب اس دنیا کے کھانے کو رد نہیں کرتا، بلکہ اس کا موازنہ جنت کے کھانے سے کرتا ہے۔ یعنی بات فوری لذت کی نہیں، دائمی انعام کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جسمانی خواہشات کے بعد یہ اندرونی جنگ ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اب بات صرف بھوک پیاس کی نہیں رہتی، اب بات آتی ہے دنیاوی پریشانیوں کی، اور آزمائش کا دوسرا میدان بنتی ہے یہ دنیا۔ لیکن ایک سوال یہ بھی تو ہے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب ایمان اور پیٹ پالنے کی فکر آمنے سامنے آ جائیں، جب غریبی کا ڈر، مستقبل کا خوف دل میں وسوسہ ڈالنے لگے؟ اب دیکھیں وسوسہ کتنا عملی اور منطقی لگتا ہے۔ اس تھوڑے سے کھانے سے پیٹ نہیں بھرے گا، تم غریب آدمی ہو، کل سے روزہ مت رکھنا۔ لیکن اس کے جواب میں جو یقین ہے نا، وہ کمال کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا پیٹ یہ کھانا نہیں بھرے گا، میری بھوک مٹانے والا تو اللہ ہے۔ بات کھانے کی مقدار کی نہیں، رازق پر یقین کی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری اور شاید سب سے مشکل آزمائش پر۔ یہ جسم اور دنیا سے بھی آگے کی بات ہے، یہ ہے روح کی آزمائش، یعنی آرام اور عبادت کے درمیان کا انتخاب۔ سوچیں ذرا، پورا دن گزر گیا، جسم تھکا ہوا ہے، ایسے میں مزید محنت کرنا یا آرام کرنا، کون سی بات زیادہ منطقی لگتی ہے؟ ظاہر ہے آرام کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آخری وسوسہ بظاہر بہت معقول لگتا ہے۔ تو جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، بس بھائی بہت تھک گئے ہو، اب سو جاؤ۔ لیکن ایمان کا جواب دیکھیں، وہ پھر سے پرسپیکٹیو کو بدل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس دنیا میں سونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں جنت میں آرام کروں انشاءاللہ۔ یعنی ایک بار پھر عارضی آرام پر دائمی سکون کو ترجیح دی گئی۔ تو اب اگر ہم ان سارے جوابات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ایک بات بالکل صاف نظر آتی ہے، ان سب کے پیچھے ایک ہی سوچ، ایک ہی مستقل نظریہ کام کر رہا ہے۔ چلیں اس کو ذرا سمیٹتے ہیں۔ یہ نظریہ کس چیز پر کھڑا ہے؟ اس یقین پر کہ اصل سکون اور برکت صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس بات پر کہ جنت کے انعامات دنیا کی چھوٹی موٹی خوشیوں سے بہت بہت زیادہ بہتر ہیں، اس ایمان پر کہ بھوک مٹانے والا اور رزق دینے والا اللہ ہی ہے، اور آخر میں اس سمجھ پر کہ ہمیشہ کا آرام اس دنیا کے چند لمحوں کے سکون سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا؟
یہی کہ روزے کی اصل جدوجہد چیزوں کو نہ کہنے کی نہیں بلکہ اپنے دیکھنے کے انداز کو بدلنے کی ہے۔ یہ اپنی نظر کو چھوٹی فوری خوشیوں سے ہٹا کر ایک بڑی ایک دائمی حقیقت پر جمانے کی ٹریننگ ہے۔ تو آخر میں سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، اس اندرونی مکالمے میں، اس کشمکش میں جیت کس آواز کی ہوتی ہے؟ اور شاید یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہر روزہ دار اپنے روزے کے ہر ایک لمحے میں اپنے اندر تلاش کرتا ہے۔